الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج صفر المظفر کی 2 تاریخ ہے۔ پچھلے 2 جمعہ سے ہم موضوع کے حوالے سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو موضوع تھا خلافت کے حوالے سے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، کسی آیت کے حوالے سے پچھلے جمعہ بھی میں بیان کیا تھا کہ 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایسے لوگوں کا اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بھی ضرور زمین پر خلافت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا۔ تو یہ ایک مضمون تھا اس آیت کے تفسیر کے حوالے سے اماموں نے جو بحث کی، جس میں حافظ کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث مبارک کوٹ کی مسلم شریف کی، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اچھائی اور برائی میں قریش کی پیروی کریں گے۔ یہ حدیث تفصیل کے ساتھ میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کی تھی، اور یہ یوٹیوب پر یہ تقریر بھی جو ہے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اچھائی اور برائی ان دونوں چیزوں میں قریش کی پیروی کریں گے۔ مسلمان قریش مسلمانوں کی پیروی کریں گے، یعنی مسلمان قریشوں کی پیروی کریں گے۔ مسلمان جو ہیں مسلمان قریش کی پیروی کریں گے، اور کافر قریشیوں کی پیروی کریں گے۔ تو یہ حدیث کی تفصیل فرماتے ہوئے حافظ کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ساتھ ایک اور جملہ کہا، بیان فرمایا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 12 امام ہوں گے، میری امت میں 12 امام ہوں گے، ان کے ظہور تک، ان کے آنے تک دنیا میں اسلام قائم رہے گا، اسلام کی بنیادیں قائم رہیں گی، اسلام مضبوط رہے گا۔ کیا بولے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ اسلام اس وقت تک قائم رہے گا کہ جب تک میری امت میں 12 امام نہیں ہوتے۔ تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کو لے کر جو ہے نا علماء اکرام کے اندر بحثیں ہوئی ہیں۔ میں پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسا نقطہ ہے اور ایسا چیپٹر ہے کہ بہت سے جو ہے نا اگر انسان سکون کے ساتھ سوچا سمجھا تو بہت سارے جو ہے نا اختلافات جو ہے نا علماء کے اور مشائخ کے اندر اس کے اندر جو ہے نا مٹ سکتے ہیں۔ اب جو ہے نا یہ موضوع بڑا ہے، اب ایسے مضامین جو ہے نا بیان کرنے کی نہ میری اوقات ہے، نہ میرا اتنا علم ہے، نہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس کون سا بھی بڑا پلیٹ فارم ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، نہ کوئی بڑا صاحب خلافت ہے سلسلہ ہے، مگر پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں یوٹیوب کے ذریعے جو ہے تھوڑا بہت مواد میرے پاس جو ہے خانقاہوں سے ملا ہوا، تو اسے میں بیان کر کے جو ہے نا یوٹیوب پر شیئر کرتا ہوں۔ تو وہ سننے کے بعد جو ہے نا لوگوں کی طرف سے جو ہے نا تاثرات بھی ملتے ہیں، جواب بھی آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھی، سوال بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے معاملات ہیں، اس واسطے میں جتنا ہو سکے میرے پاس جو مواد ہے وہ رکھ کر چھپا کر مر جانے سے بھی بہتر ہے جتنا ہو سکے بیان کریں۔ اگر
ایک بندہ بھی سمجھ لیا، ایک بندے کے بھی سمجھ میں آیا اور وہ رائے راست پر آیا تو ہمارا بیڑا جو ہے نا پار ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس واسطے کہ یہ موضوع ہے ایسا کہ اس کے اندر اس کے اوپر بحث کیا ہوئی، حافظ کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب وہ 12 امام وہ نہیں جو شیعوں نے بنائے ہیں، آپ نے لکھا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں آگے جا کر کہ امام مہدی علیہ السلام جو آنے والے ہیں وہ انہی 12 اماموں میں سے ہیں۔ یہ 12 امام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے آخری کون؟ امام مہدی علیہ السلام۔ اسے ساری دنیا مانتی، کیا ہوتا ہے؟ اسے ساری دنیا مانتی، مسلمان تو دور، غیر بھی اسے مانتے ہیں، غیروں کو بھی معلوم ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی فتنے فساد ہو رہے ہیں، یہودی بھی جو ہے نا مسلمانوں کے پیچھے لگے سر، عیسائی بھی جو ہے نا مسلمانوں کے پیچھے لگے سر، ہر کوئی مسلمانوں کے پیچھے کی لگا ہے، ان کو سب کو معلوم ہے، ہم نہ معلوم نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑا موضوع، یہ بڑا چیپٹر، یہ بڑے لوگوں کی باتیں، یہ بڑے لوگوں سننے کرنے کی باتیں، یہ بڑے لوگ سننے کے اور کرنے کی باتیں، یہ ہمنا کیا ہے اس سے لینا دینا، ہمیں خالی نماز پڑھے تو ہو گیا، عمل پر زور دو، عمل کرے تو ہو گیا، ایسا کر 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 کیا کرے ہم نہ پورا کا پورا جاہل کر رکھے سر، کیا کرے سر؟ جاہل کر رکھے سر، ہم نہ خبر اتنا ہی کس کی بھی۔ ہمیں امام مہدی کون بول کو بہت سے لوگوں کو ابھی بھی نہیں معلوم رہے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت میں ہیں، ہم جو ہے نا تھوڑا بہت تذکرہ اس کا مشائخوں سے علماء سے سنتے ہی کرتے ہیں، الحمدللہ ہمیں معلوم ہے۔ اگر دوسری طرف گئے نہیں، یہ تبلیغی جماعت والوں پر جاؤ یا اہل حدیث والوں پر جاؤ، ان کے بچوں کو پوچھو یا بڑوں کو پوچھو، امام مہدی بولے تو کون، امام زین العابدین بولے تو کون، امام حسن عسکری بولے تو کون، امام محمد تقی بولے، ان کو کچھ نہیں پتا، کچھ معلوم ہے۔ اتنا ایسی جہالت میں رکھے ہے کہ 12 امام بھی ان کو معلوم نہیں، ان کے ذہن میں صرف اتنا ڈالا گیا ہے سب کا سب شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ انہوں بھی ہمارے جیسے ایک بندے تھے، انہوں نماز پڑھ کر چلے گئے، ہمیں بھی نماز پڑھ کے مر جانا، چاہے کچھ بھی ہو، اسلام رہے یا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، مگر ایسا نہیں چلتا۔ کیونکہ میرا ہر بیان میں زور صرف اس پر رہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو بار بار جو ہے نا امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ سناؤ، اولیاء کرام کا تذکرہ سناؤ، اہل بیت کی محبت کا تذکرہ سناؤ۔ یہ سن کر کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا ہے، امام مہدی بولے تو کون با، کچھ نہ کچھ ہے، اس طرح خیال پیدا ہوتا ہے، ایک امید شوق جاگتا ہے ان کے اندر آگے جاننے کا۔ جب یہ شوق پیدا ہوتا ہے تو تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بولے تو کون۔ تو یہ ساری دنیا اسٹڈی کر کو اس کے پیچھے لگی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آنے والے، جب وہ آئیں گے تو وہ مسلمانوں کے پیشوا، ساری دنیا میں جو ہے نا خلافت کا نظام دوبارہ قائم ہونے والا۔ اسلام کو توڑنے کے واسطے دشمنان اسلام کیا کرے سے معلوم ہے؟ سب سے پہلے خلافت کے نظام کو توڑے سر، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا تھا اور وہاں سے جو ہے نا پورا نظام جو ہے نا اسلام کا چلتا تھا، جو انہوں آرڈر پاس کرتے تھے اس پر ساری دنیا کے مسلمان عمل کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ خلافت کا جو ہے نا نظام ٹوٹ گیا، ٹوٹنے کے بعد جو ہے نا لوگ جسے جیسا ہونا ویسا عقیدہ بنا کو پھر رہے ہیں۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جسے جیسا جو اچھا لگے ویسا عقیدہ بنا کو پھر رہے ہیں۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تب کیا ہوگا؟ تب انہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہیں، ہر کوئی جو ہے نا امام مہدی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آتا ہے۔ ان کے سائے میں آنے سے کون انکار کیا، تب اگر کوئی بندہ بولا کہ نہیں واہ ہم نہ نماز اتنا کافی ہے، میں نماز پڑھ کو جو ہے نا مر جاتے ہیں، ہمیں امام مہدی کون ہم نہ معلوم نہیں، معاذ اللہ، اگر کوئی بندہ ایسا عقیدہ لے کر اس وقت بڑھ گیا تو وہ سیدھے کا سیدھا دجال کی فوج کا سپاہی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ دجال کے فوج کا سپاہی بنتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اس امت کے آخری ولی، اس دنیا کے، اس امت کے، اس دنیا کے آخری ولی، ان کے بعد جو ہے نا ولایت ختم، ان کے بعد کوئی بھی ولی نہیں آتا۔ اس واسطے سارے کے سارے ان کے جھنڈے کے، ان کے پرچم کے سائے میں آنے کے بعد جو ان سے جڑتا ہے انہیں کامیاب، جو ان سے ہٹا انہیں جو ہے نا جہنمی، ایسا معاملہ ہے۔ تو اس واسطے ان کے جھنڈے کے سائے ہمارے آنے والی نسلیں جانا اس واسطے ضروری ہے کہ ہمیں بار بار ان کا تذکرہ ہمارے بچوں کو سنانا ہے کہ نہیں؟ ہمیں بار بار جب ان کا تذکرہ کریں گے، سنیں گے تو تبھی معلوم پڑتا۔ اب جو ہے نا جو بات میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی پیروی جو ہے نا، ان کے قول اور فعل کی جو ہے نا پیروی ہم پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرض کرے، ہم پر جو ہے نا واجب ہے ان کی پیروی کرنا، ان کی جو ہے نا ان کے جیسے اعمال کرنا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین پر جو ہے نا خلیفہ بناتا ہے، خلافت عطا کرتا ہے۔ اور ایک آیت میں پچھلے جمعہ بیان کیا تھا، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بروز محشر جنت کا مالک بناتا ہے۔ زمین پر خلافت عطا کرنا کیا؟ زمین پر جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے وارث بنو، تو آخرت میں جب جنت میں جائیں گے بندے تو جنت میں وہ جنت کی جو نعمت ہے ان کے بھی وارث اللہ تعالیٰ میں بناتا ہے. تو یہ جو ہے نا تذکرہ میں پچھلے جمعہ سنایا تھا. تو اس کے حوالے سے جو ہے نا آگے آج کے مضمون کو جو ہے نا میں بڑھاتا ہوں کہ یہ 12 امام کون ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑی بہت پچھلے جمعہ میں بحث کیا تھا. اب یہ 12 امام جو حدیث مسلم شریف کی حدیث میں جو بیان ہوا ہے کہ 12 امام جو ہے نا کون ہیں، اب اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ ایک اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ 12 امام وہی جو ہے نا آل رسول ہیں، کون کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ، خلفائے راشدین، اور وہ 3 خلفاء جو ہے نا انہوں بھی جو ہے نا شامل ہیں. پھر جنہیں خلافت ملی، جو نظام چلا اسلام کا، چند اس میں جو ہے نا بنو امیہ کے بھی لوگ ہیں، وہ بھی جو ہے نا اس میں شامل ہیں. اس طرح طرح کی باتیں ہیں. جو بھی ہو، میں جو مضمون آج سنانے والا ہوں اس میں جو ہے نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس طرح حدیث تھی، اس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خلافت اپنے ہاتھوں سے قائم کی. تو کئی مضامین ایسے ہیں ہماری اس امت کے اندر کہ لوگ جو ہے نا جھگڑا کرتے ہیں، مگر سوچتے نہیں کہ سامنے والا جو بول رہا ہے انہیں بھی دلیل سے بول رہا ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ دلیل ہوں گی، اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت ہوگی، کوئی نہ کوئی حدیث ہوگی. یہ سوچتے نہیں. ہر کیونکہ فرقوں میں بڑھ گئے، الگ الگ جماعتوں میں بڑھ گئے. اب جو ہے نا تبلیغی جماعت والے ہو یا اہل حدیث والے ہو، وہ سنیوں کا جو ہے نا موقف مانتے ہی نہیں، چاہے وہ حدیث سناؤ چاہے قرآن سناؤ. اب ہمیں بھی ایسا اہل سنت والجماعت والے بھی کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بھی تبلیغ بولا یا وہابی بولا یا شیعہ بولا تو ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں نہیں مانتے، یہ ہمارے عقیدے میں ایسا ہے. یہ سوچنا کہ جب انہیں سامنے والا بول رہا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ روایت ہوئیں گی، کچھ نہ کچھ حدیث ہوئیں گی، کچھ ہوگا. اصل جب تحقیق کرتا بندہ تو معلوم ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہے. تو دونوں جب اختلاف کرتے ہیں، اختلاف میں پھنس گئے تو دونوں کے پاس دلائل ہے، تو اس کا نقطہ کیا نکلتا ہے، حل کیا نکلتا ہے؟ دونوں کے پاس دلائل ہے، دونوں کے پاس قرآن ہے، دونوں کے پاس حدیث ہے، دونوں جو ہے نا جھگڑ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے، سمجھنے میں کون نہ کون غلطی کیا، سمجھنے میں چاہے یا تو انہیں غلطی کیا یا تو انہیں غلطی کیا. نہ تو ہم اس کے پاس کی قرآن کی آیت کا انکار کر سکتے، نہ حدیث کا انکار کر سکتے، نہ جو ہم بتا رہے ہیں اس حدیث کا قرآن کا آیت وہ انکار کر سکتا. مگر دونوں کو جب سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو درمیان میں ایک راستہ نکلتا، وہ حق پر رہتا ہے. درمیان میں ایک راستہ نکلتا وہ حق پر رہتا ہے. جیسا کہ جو ہے نا کئی موضوعات پر جو ہے نا اختلافات ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے پر اختلاف ہے. ہاں، پھر اس کے بعد اختیار ہے یا نہیں ہے اس پر ہے. پھر علم غیب، نبی کو علم غیب ہے نہیں ہے، اس کے اوپر بھی نہیں اختلاف کرتے ہیں. پھر جو ہے نا معراج کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بستر میں چھوئی کہ آسمان پر گئے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا سر کی آنکھوں سے دیکھے یا دل کی آنکھ سے دیکھے، یا خواب تھا یا بیداری میں تھا. ایسی باتیں، ایسے کئی موضوعات ہیں امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر، جس میں جو ہے نا جب سامنے والے انکار کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ یا تو انہیں سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے یا ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے. اب یہ معاملہ بھی جو ہے نا ایسا ہے، خلافت کا جو ہے نا معاملہ بھی ایسا ہے. اس واسطے ایک سلسلے کی تعریف جو ہے نا میں بیان کرتا ہوں، بیان کر کے جو ہے نا اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 12 امام کون ہیں. تھوڑا بہت تو جو ہے نا اس میں سمجھ میں آتا ہے. یا تو سننے کے بعد انسان کا دل جو ہے نا بڑا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو باقاعدہ نام لے کر نہیں بتائے، کیا نام لے کر نہیں بتائے، انہیں چھوں گا انہیں چھوں گا انہیں چھوں گا، نام لے کر نہیں بتائے. کیا بولے، میری امت میں لوگ جو ہے نا اہل قریش کی پیروی کرتے ہیں، مسلمان قریشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور کافر قریشوں کی پیروی کرتے ہیں. اور اسلام اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک میری امت میں 12 امام پورے آ کر نہیں چلے جاتے. تو اس میں آخری امام مہدی ہوں گے. بس اب جو ہے نا امام مہدی تو کلیئر ہے. اب وہ 12 بیچ میں کے 11 امام کون، اب اسے لے کر جو ہے نا نہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ضرورت ہے. اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس امت کے اندر خلافت کی بنیاد خود اپنے ہاتھوں سے رکھے. پچھلے سال بھی جو ہے نا میں بیانات کیا تھا جس میں جو ہے نا خلفائے راشدین کے بھی نام تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا، اور 7 خلفاء جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتی میں جو ہے نا 11 ہجری میں بنا کر جو ہے نا انہیں خلافت عطا کر کے دنیا سے رخصت ہوئی ہے کہ نہیں. پورا تفصیل جو ہے نا میں بیان کیا تھا، وہ بھی بیانات جو ہے نا یوٹیوب پر موجود ہیں. اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی خلافت دیے تھے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بھی خلافت عطا کرے تھے، مگر جو ہے نا انہیں خلافت آگے چلانے کا یا عورتوں میں خلافت کا رواج نہیں رکھے، برکت کے واسطے انہیں خلافت عطا کرے، ایک چادر اڑائے. وہ بیان بھی جو ہے اس کی تفصیل بھی یوٹیوب پر یہ بیان موجود ہے.
खिलाफत अता करने के बाद बाकायदा ताकीद करे कि आए फातिमा, ये खिलाफत तू जो है ना हसन को अता करना, अब ये सिलसिला तेरा हसन के जरिए आगे चलेगा, और हसन के सिलसिले में जो भी मुरीद होगा, जो भी औरत मुरीद होगी, वो बरोज महशर तेरे साथ खड़ी होगी, वो बरोज महशर तेरे साथ खड़ी होगी, और तू जन्नती औरतों की सरदार है बोले थे सैयदा कायनात को। और सुन लो, इत्तेफाक से आज 2 सफर का ये जो दिन है, ये वही दिन है, 2 सफर का वही दिन है। 2 सफर को ही हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत अता करे थे। वो कौन सा दिन है? आज का ही दिन, सफर की 2 तारीख 11 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत से सैयदा कायनात को खिलाफत मजाजी से नवाजे थे, और वो खिलाफत इमाम हसन के हवाले अलैहिस्सलाम करने का हुक्म फरमाया था। तो आपने इसी तरह किया। तो इसकी पूरी तफसील है, मुकम्मल बयान सुनो आप कि कौन सी चादर उड़ाए थे, कैसे इस रंग की चादर उड़ाए थे, फिर वो कैसा हुई, फिर उसी सिलसिले में पीराने फिर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु और ये हरा रंग जो है ना इसमें सिलसिले मशहूर किए, ये तमाम बातें इसमें मौजूद हैं। तो इस तरह 7 खुलफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए थे फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला समेत 7 खुलफा, जिसमें अब्दुल अजीज मक्की बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, अनस बिन मालिक हैं, और ये 4 खुलफा राशिदीन हैं, और जो है ना सैयदा कायनात हैं। इसके अलावा हजरत बिलाल अब्दाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिलसिला अब्दालिया की खिलाफत से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नवाजे थे। अब जो है ना मैं जो बयान करने जा रहा हूँ, ये सिलसिला है खिलाफत सज्जादगी से कहा जाता है। क्या? खिलाफत सज्जादगी, यानी अपना सज्जादा नशीन बनाए थे, अपना सज्जादा नशीन, अपनी गद्दी का वारिस जो बनाते ना, सज्जादा बनाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक सिलसिले की जो है ना बुनियाद रखे, 7 खुलफा बनाकर उनके जरिए जो है 7 सिलसिले या 8, 9, 10, 11, 14, 12 जितने सिलसिले अलग अलग राइज हुए वो राइज हुए, मगर ये सिलसिला अलग, इसमें ये सिलसिला खास अलग खिलाफत सज्जादी का। अब इसके ऊपर ना कौन आज तक बहस करे, ना जो है ना किसी मशाइख का या किसी पीर का या किसी आलिम का इसके ऊपर बयान है। आलिम तो जो है उलमाए कराम तो इसके अंदर जाते नहीं, क्योंकि ये मवाद जो है ना सिर्फ और सिर्फ खानकाहों में है। अब कोई मशाइख, कोई पीराने कराम अपने मुरीदों को खलवत में बयान किए होंगे, मगर इस तरह जो है अलग ऐलान कोई बयान नहीं करे। किसके पास है उन्होंने जो है रख कर खामोश बैठे, किसके पास है उन्होंने बोल कर ये राज की बात है कर खामोश होंगे, मगर उम्मत जो है बाहर झगड़े फसाद में मुब्तला होने से बेहतर है कि ऐसे बातों को जितना हो सके पहुंचाया जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत सज्जादगी की बुनियाद रखिए। पहले इसकी तारीफ सुन लो कि खिलाफत सज्जादगी क्या है, इसमें क्या होता है। तो वक्त जो है ना बिल्कुल कम है, सिर्फ खिलाफत सज्जादगी की तारीफ बयान करता हूँ, उसके बाद किसे खलीफा बनाया और कैसा चला इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा जो है बयान करेंगे अल्लाह ताला चाहा तो। कि सिलसिला की तारीफ यह है कि एक सिलसिले की खास एक जो है ना खुसूसियत है, सिलसिला सज्जादगी की ये खास जो है ना ये खुसूसियत क्या है, इसमें जो भी तालीम होता है, यानी जिसे भी जो है ना मुर्शिद अपना खलीफा बनाता है, अपना खलीफा बनाकर यानी अपना सज्जादा उसे जब मुकर्रर करता है, तो उसके जो है ना उसका कानून यह है कि अपने विसाल के, अपने दुनिया से तशरीफ ले जाने से 5 दिन पहले उसे खिलाफत अता करता है। क्या? आज अगर किसी को खिलाफत अता किया उसने, तो समझना कि आज से 5वें दिन उसका इंतकाल होने वाला है। इसका एक कानून है। सबसे पहला ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने विसाल मुबारक के 5 दिन पहले अता करे सर, 5 दिन पहले अता करे सर। और इस खिलाफत के हुसूल के बाद, यानी ये खिलाफत जिसे मिलती उसे जो है ना ऐसी रूहानी निस्बत अपने मुर्शिद से पैदा हो जाती है कि उसे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वहां तक जितने भी अरवाह हैं तमाम के तमाम नजर आने लगते खुले हम। क्या आता है इसके अंदर? कौन सा भी आलम मलकूत, आलम लाहूत या आलम अरवाह जो है ना, कौन सा भी उसके अंदर उसके आंखों के सामने जो है ना पोशीदा नहीं रहता, पर्दा नहीं रहता। उससे क्या होता है? आदम अलैहिस्सलाम तक तमाम के तमाम बुजुर्गों की, अंबिया की, औलिया की, असातिज़ा की जितने भी अरवाह है ना, वो तमाम के तमाम उनके सामने उसे जो है ना नजर आता है। आलम अरवाह जो है ना उसके सामने खुल जाता है। वो चाहे किसी से भी बात कर सकता है, किसी भी मज़ार के सामने जब जाकर खड़ा होता है तो साहिब मज़ार से हम कलाम हो सकता है। ये खिलाफत सज्जादी की एक बड़ी नेमत है। खिलाफत सज्जादी अता भी तो उसे ये नेमत अता होती कि किसी भी मज़ार के पास गया तो वहाँ के बुजुर्ग जो है ना एक रूहानी जिस्म के साथ उसके सामने हाजिर होते हैं और वो बाकायदा उनके साथ जो है ना हम कलाम हो सकता है, गुफ्तगू कर सकता है। ये जो है ना खिलाफत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इसकी बुनियाद रखकर खलीफा अकबर बनाकर जो है ना
عطا کرے. اب اس کے راوی کون ہیں؟ یہ باقاعدہ حدیث ہے. یہ جو میں سنانے جا رہا ہوں خلافت سجادی کی بنیاد اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت. یہ خلافت میرے بعد کون ہوں گا اور کسے عطا کرے، پھر انہیں کیا تاکید کرے. یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے باقاعدہ روایت شدہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارک ہے. اس کے راوی کون ہیں؟ سب سے پہلے چاروں خلفائے راشدین اس کے راوی ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم. ان کے علاوہ حضرت انس بن مالک اور حضرت عبدالعزیز مکی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 6 ہو گئے. یہ جو ہے نا خلفائے راشدین سمیت جو ہے نا 4 خلفائے راشدین سمیت یہ 2 صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت عبدالعزیز مکی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو حدیث جو ہے نا کوٹ کرنے والے انہوں فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم اور بہت سے صحابہ اکرام جمع تھے مجلس میں. ہم 6 اور بہت سے دیگر صحابہ اکرام مجلس میں جمع تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کیا؟ اے ابو بکر، میرے وصال فرما جانے کے بعد اس دنیا میں میرے پہلے سجادے خلافت تمہیں عطا کی جائے گی. کیا بولے؟ اس دنیا میں پہلی خلافت میری جو ہے نا خلافت سجادگی، وہ خلافت الگ پھر جو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کو عطا کرے تھے وہ جو ہے نا صرف اور صرف باطنی ہے اس میں. مگر یہ جو ہے نا ظاہری خلافت میں حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم 4 نمبر پر ہیں ظاہری خلافت میں، خلافت سجادگی میں. اور اس کے علاوہ جو بھی نعمتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھیں، جو طریقت کے سلسلے رائج ہوئے، وہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم سے رائج ہوئے. آپ اس امت کے پہلے جو ہے نا ولی ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا. وہ ایک سلسلہ الگ ہے مگر یہ ایک سلسلہ الگ. ہمیں کیا کرتے ہیں، ایک سلسلے کو پڑھنے کے بعد ایک چیز کو سمجھنے کے بعد اسے ساری دنیا سمجھ کو بیٹھ گئے تھے. یہ جھگڑا امت میں کیا ہوتا معلوم ہے؟ ایک چیز اپنے پاس پہنچی، اب خلافت سجادگی کی میرے پاس یہ روایت پہنچی تو میں اسے پڑھنے کے بعد باقاعدہ حدیث ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کے علاوہ کچھ نہیں بول کے مولا علی مشکل کشا کا درجہ یا تو گھٹانے کی کم کرنے کی کوشش کرے تو انہیں گیا. کیونکہ جو ہے نا اس کے علاوہ ایسی روایتیں بھی ہیں جس میں جو ہے نا ساری کی ساری نعمتیں حضرت مولا علی مشکل کشا کو بنا کر اس امت کا پہلا ولی بنائے. وہ سلسلہ الگ یعنی کل سلسلے مولا علی مشکل کشا سے چلے سے. مگر یہ خلافت سجادگی میں اس میں ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے، دونوں خلافتیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی موجودگی میں فرماتے ہیں اے ابو بکر، میرے وصال فرما جانے کے بعد اس دنیا میں تم خلافت سجادگی پر قائم کیے جاؤ گے اور تمہارے بعد عمر ہوں گے، یہ تاکید فرمائے، اور ان کے بعد عثمان ہوں گے، ان کے بعد علی ہوں گے، ان کے بعد حسن ہوں گے، ان کے بعد حسین ہوں گے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نام لے کر فرمائے. کیا بولو؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کر بتائے. اب زیادہ اس میں کبھی یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام تک باقاعدہ نام لے کر بتائے اور پیریڈ بھی بتائے تھے اس کا خلافت جو ہے نا میری امت میں یہ کب تک قائم رہتی ہے اور کتنے سال چلتی. 30 سال کا عرصہ بتائے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا میری امت میں خلافت حقہ 30 سال تک چلے گی، اس کے بعد جو ہے نا ملکیت چلو گی، ملکیت کا آغاز ہوگا، جابرانہ حکومت ہوگی، نوجوان لڑکے میرے تخت پر جو ہے نا کھیلیں گے، شور مچائیں گے، فتنہ فساد کریں گے، یہ بتائے تھے. اب وہ 30 سال میں کون ہوئے؟ 30 سال میں جو ہے نا چاروں خلفاء ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم اور جو ہے نا امام حسن علیہ السلام. یہ 5 ہوئے. مگر خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین 4 کو مانا جاتا ہے. یہ 4 کا جو ہے نا نام ہے. امام حسن علیہ السلام کو ملا کر یہ 5 خلفاء جو ہے نا 30 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خلافت کا جو ظاہری کا جو بتائے تھے خلافت حق کا چلے گی وہ 30 سال تک چلی. اس میں امام حسن علیہ السلام ہے. پھر وہی جو ہے نا خلافت ظاہر نہیں رہی. ظاہر میں جو ہے نا بنو امیہ کے لوگ گھس کر امیر معاویہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ گھس کر جو ہے نا اس میں فتنہ فساد کرے، مولا علی مشکل کشا کے ساتھ جنگ کرے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اختلاف ہوا، جنگیں ہوئی. یہ سب ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو جھگڑا مٹانے کے بعد جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں چلی گئی. وہاں سے جو ہے نا ملوکیت شروع ہوئی. اسے خلافت کوئی بھی نہیں مانتے. پھر اس کے بعد یزید ہوا، پھر اس کے بعد
کربلا ہوا. مگر یہ جو ہے نا یہ معاملہ جو آگے چلا، خلافت ظاہراً دیکھنے میں تو جو ہے نا ظاہری خلافت لوگوں میں ایسا لگا کہ ختم ہوئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق خلافت سجادی قائم رہے. حکومت دوسرے سنبھالے مگر وہ باطنی نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ برابر چلتے رہے، وہ برابر چلتے رہے، قیامت تک چلیں گے. کب تک چلیں گے؟ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا تب تک جو ہے نا چلیں گے. پھر ان کے بعد جو ہے نا اس کا خاتمہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، میرے بعد، میرے وصال فرما جانے کے بعد خلافت سجادی پر تم قائم ہونا. تمہارے بعد عمر ہوں گے، ان کے بعد عثمان ہوں گے، ان کے بعد علی ہوں گے، ان کے بعد حسن ہوں گے، پھر ان کے بعد حسین ہوں گے. اب یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اور ان کے بعد حسن و حسین کے بعد میری اولاد میں اگر کوئی قابل اور لائق و شائق کے سجادی ہو تو اس کو یہ خلافت سجادی عطا کی جائے گی. کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حسن اور حسین کے بعد تم چار لوگ، پھر حسن اور حسین، ان کے بعد جو اس خلافت سجادی کے لائق ہے اور اس کا شوقین ہے اور جو ہے نا اس کے اندر وہ بات موجود ہے تو ایسے کو یہ خلافت سجادی عطا کی جائے گی. اگر میری اولاد اس کے لائق و شائق نہ ہو تو میری اولاد کا اس پر کچھ حق نہیں. کیا بولے؟ اگر میری اولاد اس کے لائق ہے تو اسے خلافت سجادی عطا کی جائے گی. اگر میری اولاد اس کے لائق نہیں رہی تو اسے جو ہے نا یہ خلافت سجادی کا حق نہیں. یہ ضروری نہیں کہ میری اولاد کو خلافت سجادی عطا کی جائے. باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان علیہ مجمعین کے سامنے جو ہے نا یہ جملے فرمائے کہ میری اولاد میں جو ہے نا حسین کے بعد میری اولاد میں جو اس کے لائق ہے اسے یہ عطا کی جائے گی، جو اس کے لائق نہیں اس کا خلافت سجادی پر کوئی حق نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طریقت کی تعلیم جو خلیفہ اکبر ہوگا اسے جو ہے نا یہ تعلیم بھی دی جائے گی اور اسے جو ہے نا اس مقام مرتبے پر فائز بھی کیا جائے گا اور اسے خلیفہ سجادہ بنایا بھی جائے گا. یہ فرما کر جو ہے نا جو نعمتیں ان کو ملنے والی ہیں جو میں بتایا کشف القبور وغیرہ کی وہ اس کا تذکرہ کر کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقی فہو الی کل تقی و نقی فہو الی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے راستے پر چلنے والا ہر کوئی نیک شخص، نیک انسان یا نیک جو ہے نا بندہ، میری امت کا نیک شخص وہ پرہیزگار اور متقی ہے تو وہ ہم میں سے ہے. کیا بولے؟ میری امت میں ہر وہ شخص جو پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، باعمل ہے، نیک ہے، ایسا انسان جو ہے نا ایسا شخص کیا ہے وہ ہم میں سے ہے، یعنی جو ہے نا اسے خلافت سجادی کا حق ہے. یہ فرما کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سلسلے کے آخری جو ہے کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام. اب یہ سلسلہ جو ہے نا شروع ہوا. کہاں سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا اپنا خلیفہ جو ہے نا مقرر کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سجادی کا. تو کتنے تاریخ کو خلافت دیے، کب دیے، کون سے ہجری میں دیے، پھر انہوں کسے دیے، کیسا دیے، کب دیے، اس کی جو ہے پوری آگے مکمل جو ہے تفصیل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے جمعہ ہم اس پر جو ہے تذکرہ کریں گے اور پورا تذکرہ جو ہے نا جہاں تک آج جو چلا ہے وہاں تک جتنا ممکن ہو سکے میں اس میں نام جو ہے نا بیان کرنے کی جو ہے کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سنے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اگر میرے کہنے میں کچھ بھی غلطی خامی ہوئی تو کمی بیشی اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.